ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے الفاظ کے ساتھ، اس دعا کے الفاظ کے ساتھ کہ اللہ میرے علم میں، یعنی ہم سب کے علم میں اضافہ فرما۔ آج معلم القرآن جلد اول یونٹ 1 کے سبق نمبر 9 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ گزشتہ سے پیوستہ کچھ باتیں جو ہر دفعہ آپ سے یاد دہانی کے لیے عرض کر دیا کرتا ہوں، اس میں سب سے پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ دیگر زبانوں کے مقابلے میں اردو زبان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی اور ہم اردو دان لوگوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآنک عربی کے 80% تک کے الفاظ پہلے سے ہماری زبان میں نہ صرف استعمال ہو رہے ہیں بلکہ ان کی اکثریت کو ہم نہ صرف جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، بلکہ ان کے معانی اور مطالب کو سمجھتے بھی ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے جو شروع کی تختی کا مطالعہ کیا تھا، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ عربی کے حروف جن کا آغاز الف لام کے ساتھ ہو رہا ہے، کثرت سے ایسے الفاظ ہمارے مطالعے کے اندر آئے جن کے شروع سے صرف الف لام ہٹا دینے سے وہ بعین ہی پورے کا پورا اردو میں استعمال ہونے والا لفظ بن جایا کرتا ہے۔ پھر ہم نے اس بات کا مطالعہ کیا کہ عربی کے اندر ہر لفظ یا تو مذکر استعمال ہوتا ہے یا مؤنث، اور ہم نے بہت سارے الفاظ کے آخر کے اندر گول تا کو اس نشانی کے طور پہ مطالعہ کیا کہ وہ الفاظ عربی زبان میں مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر چوتھی چیز جو ہم نے دیکھی کہ مؤنث کے الفاظ کی اکثریت ایسی ہے جس کے آخر کے اندر گول تا کو ہٹا دینے سے اور شروع میں الف لام کو ہٹا دینے سے، آخر کی گول تا کو ہٹانے کے بعد اس کو اردو کی تے یا ہے سے بدل دیا جائے تو وہ اردو کا لفظ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ ہم نے دیگر اسباق کے اندر یہ بھی مطالعہ کیا، اور ایک گزارش جو اس کتاب کے اندر ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ دوران تعلیم القرآن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم باوضو ہوں۔ تو آج کے سبق کا انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں یونٹ نمبر 1 کے سبق نمبر 9 کا۔ اس میں ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی چند صفاتی نام جو بہت مشہور ہیں، معروف ہیں، اور یہ الفاظ قرآن میں بار بار دہرائے گئے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو نکرہ کی صورت میں ہمارے اکثریت کے ناموں کا حصہ بھی ہوا کرتے ہیں، اور ایسے الفاظ کے معنی ہم بآسانی جانتے بھی ہیں، نہیں تو تھوڑے سے غور کرنے کے بعد ہم ان کے مطالب بآسانی جان سکتے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ تختی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ سامعین کرام ان الفاظ کو پڑھنا شروع کیجئے۔ جی، پہلا لفظ پڑھیے، الخالق۔ درست، کیا مطلب ہوگا؟ خالق، تخلیق کرنے والا، اور جو چیز تخلیق کی جائے وہ کیا ہوگی؟ مخلوق۔ تو یہ خالق بحیثیت نام عبد الخالق بھی استعمال ہوتا ہے ہماری اردو زبان کے اندر، ہمارے ناموں کا حصہ ہے۔ جی، اگلا لفظ پڑھیے، المالک۔ جی، کیا مطلب؟ اردو کے اندر جس طرح ہم مالک، ملکیت کے معنوں کے اندر استعمال کرتے ہیں، اس کا بھی وہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور اس میں بھی آپ غور کر لیجئے کہ یہ بھی ہمارے نام عبد المالک اردو میں ہمارے ناموں کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ جی، اگلا لفظ پڑھیے، القادر۔ قدرت رکھنے والا، اختیار رکھنے والا۔ قادر کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ واحد ہے، قادر ہے ہر چیز کے اوپر، اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور نام کی حیثیت سے بھی عبد القادر
اکثریت ہمارے ناموں کا حصہ ہوتا ہے یہ. جی اگلا لفظ پڑھیے. العالم. جی ہاں، اس کا مطلب علم رکھنے والا. اور العالم اگر ہو جائے گا، عالم، عالم کی جمع عالمین، ایک سے زائد عالم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو عالم علم والا. جی اگلا پڑھیے. الہادی، ہدایت دینے والا. عبد الہادی ہمارے نام کا حصہ ہوتا ہے، اور ہادی نکرہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. ہادی برحق یہ بھی اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے. جی اگلا لفظ پڑھیے. الغالب. جی ہاں، جس کا غلبہ ہو، جو چھایا ہوا ہو. بالکل ہاں، اسی معنوں کے اندر اردو کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. آگے چلیے. الواسع، وسعت والا. جی ہاں، اور اردو کے اندر نام عبد الواسع، وسیع و عریض، یہ انہی معنوں کے اندر مترادفات کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. جی آگے پڑھیے. القاہر. جی ہاں، غالب، قہر والا، قہر دینے والا، عذاب دینے والے کے معنوں میں بھی، سزا دینے کے والے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور عبد القاہر یہ نام کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. آگے چلیے. الشاکر. جی ہاں، قدردان، شاکر. عبد الشاکر یہ بھی استعمال ہوتا ہے. اگلا لفظ پڑھیے. الغافر. جی، اس کا مطلب بخشنے والا، مغفرت فرمانے والا. الغافر، اور سورۃ الغافر قرآن کی ایک سورہ بھی ہے. اگلا لفظ پڑھیے. القریب. جی، قربت کے معنوں کے اندر، اور نام کے طور پر عبد القریب اس معنوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہ سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. جی الحفیظ، اور نام کے طور پہ عبد الحفیظ، حفاظت کرنے والا، جس کے حفاظت میں ہر شے ہو، اور جب ہم سب جس کی حفاظت کے طلبگار ہیں. جی اگلا پڑھیے. الرحیم. جی، رحم کرنے والا. عبد الرحیم نام کے طور پر، اور یہ اللہ کا صفاتی نام بھی ہے، الرحیم. جی اگلا پڑھیے. العلیم. جی، علم والا، علم رکھنے والا، اور نام کے طور پہ عبد العلیم معروف نام ہے. اگلا پڑھیے. الرحمن بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، اور نام کے طور پہ عبد الرحمن رحمان کا بندہ. اگلا لفظ پڑھیے. السمیع. جی، سننے والا، دعاؤں کا سننے والا، حاجات کو، مناجات کو جاننے اور سننے والا. اور نام کے طور پہ عبد السمیع، سننے والا، اللہ تعالیٰ کی خاص صفت. جی اگلا لفظ پڑھیے. البصیر، دیکھنے والا، جس کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور نام کے طور پر عبد البصیر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جی اگلا لفظ پڑھیے. القدیر، قدرت رکھنے والا. اوپر ہم نے کیا لفظ پڑھا؟ القادر، عبد القادر نام کے طور پر، اور عبد القدیر بھی نام استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر. جی اگلا لفظ پڑھیے. الحمید، قابل تعریف، قابل حمد و ثنا. جی، اور نام کے طور پر عبد الحمید، قابل تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات کا بندہ. اگلا لفظ پڑھیے. العزیز. جی، غالب، غلبہ رکھنے والا، اور نام کے طور پر عبد العزیز، عزیز کا بندہ. اگلا پڑھیے. الحکیم، حکمت والا، نام کے طور پر عبد الحکیم، حکمت والے کا بندہ. بالکل صحیح. اگلا لفظ پڑھیے. الخبیر، باخبر، واقف، ہر چیز کو جاننے والا، باریک بین.
اور نام کے طور پر عبد الخبیر۔ آگے چلیے، الشہید، گواہ، باخبر، حاضر اور موجود، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام اور اللہ تعالیٰ کی صفت۔ جی آگے پڑھیے، الوکیل، وکالت یعنی محافظت، اور کفیل یعنی کفالت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی مخلوق کے لیے۔ جی آگے پڑھیے، الغفور، جی یہ ہم نے پہلے الغافر اور اسی کی ایک اور صورت الغفور جو زیادہ ہمارے اردو زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور نام کے طور پر عبد الغفور، مغفرت فرمانے والا، معاف کرنے والا، بخشش کرنے والا۔ جی اگلا پڑھیے، الشکور، جی اللہ تعالیٰ کی صفت، قدردان، اور اوپر ہم نے کیا پڑھا؟ الشاکر، ہم نے اوپر کی تختی میں الشاکر، قدردان، اور الشکور اس کا معنی بھی قدردان۔ جی الحلیم، جی یعنی بردبار، تحمل والا، اور اردو کے اندر جو نام استعمال ہوتا ہے عبد الحلیم۔ اگلا پڑھیے، الغنی، جی بے پرواہ، غنی یہ بھی اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور نام کے طور پر عبد الغنی، غنی کا بندہ۔ جی اگلا لفظ پڑھیے، القوی، جی طاقتور، قوت والا، اور نام کے طور پر عبد القوی، قوی کا بندہ۔ تو آپ غور یہ کرتے جائیے کہ یہ سارے صفاتی نام جو اللہ تعالیٰ کے ہیں یہ تو اسم معرفہ ہیں، خاص ہیں، مخصوص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اردو زبان میں بھی یہ ناموں کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ اگلا لفظ پڑھیے، الولی، جی ولی، کارساز، مددگار، دوست، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق اور خصوصاً مومن اور مسلم بندے کا، اور نام کے طور پر عبد الولی اردو زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہماری اس تختی کا اختتام ہوا، اور ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دد بالا صفات کا مطلب اچھی طرح ہمیں یاد کرنا ہے۔ آئندہ صفحات میں سینکڑوں قرآنی جملوں اور آیات میں یہ صفات آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات الف لام جو شروع کے اندر آ رہا ہے اس کے بغیر بھی آتی ہیں اور الف لام کے ساتھ بھی، لیکن صفت کا مطلب وہی رہتا ہے، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے زبانی جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی درج ذیل صفات کا مطلب بتائیں۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے تختی کے مطالعے کے اندر پہلے ہی غور کر لیا کہ ان صفاتی ناموں کا، الفاظ کا کیا کیا مطلب ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی اب بتائیے۔ پہلا، جاننے والا، العلیم، اور العالم، درست۔ اگلا لفظ پڑھیے، سننے والا، السمیع۔ اگلا پڑھیے، غالب، الغالب، بالکل صحیح۔ اگلا پڑھیے، قدردان۔ دو الفاظ ہم نے پڑھے، الشاکر اور الشکور۔ جی تیسرا، دوست۔ دوست کے لیے آخری تختی کا لفظ الولی، بالکل صحیح۔ اگلا پڑھیے، حکمت والا، الحکیم، درست۔ باخبر، الخبیر۔ قوی، القوی، جی۔ قریب، القریب۔ بے نیاز، بے پرواہ، الغنی، درست۔ گواہ، الشہید۔ قابل تعریف، الحمید، بالکل صحیح۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ہم نے تختی کے مطالعے کے دوران غور کر لیا تھا کہ ان کے معانی، ان کے مطالب اور مفاہیم کیا کیا ہیں، اور الحمدللہ یہ اردو زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ کی مماثلت میں ہی ہیں۔ درج ذیل سوالات کے
تحریری جواب دیجیے۔ آپ سے گزارش ہر دفعہ کی جاتی ہے کہ تحریر کی عادت اپنائیں۔ آپ کے پاس کتاب ہونی چاہیے، اس کتاب کے اوپر آپ ان مشقوں کو مکمل کریں، اور یہ مشقیں بڑی اہم ہیں کیونکہ جب انسان لکھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق علم الانسان بالقلم، اور آگے کیا فرمایا؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ تو قلم کے ذریعے لکھ کر سیکھنے کا جو ایک انداز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور علمی میدان کے اندر اس کی بہت اہمیت ہے۔ تو سوال نمبر 4، درج ذیل صفات نامکمل ہیں، انہیں مکمل کریں۔ جی، پہلی بصیر، دوسری حفیظ، تیسری حلیم، چوتھی جی اب بتائیے علیم، پانچویں حمید، چھٹی خالق، آگے خبیر، رحمان، ہاں جی رحیم، سمیع، شاکر، شکور، بالکل صحیح۔ سوال نمبر 5، درج ذیل صفات پر مناسب حرکات یعنی زیر، زبر، پیش یا جزم لگائیں۔ جب ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے ہمارے بہت سارے غلط العام جو ہم الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے تلفظ اور ادائیگی کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ پریکٹس ضرور کیا کیجیے۔ جی، پہلا لفظ یا پڑھیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے حرکات بھی لگائیے۔ سوال نمبر 6، درج ذیل حروف کو ملا کر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بنائیں۔ جی، پہلا شکور، دوسرا علیم، تیسرا قوی، چوتھا رحیم، پانچواں بصیر، چھٹا مالک، ساتواں ہادی، اور آٹھواں اور آخری وکیل۔ سوال نمبر 7، درج ذیل قرآنی قطعات میں سے اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا مطلب آپ جانتے ہیں انہیں ہائی لائٹ کریں۔ اور اس کا بہت زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے حوصلہ ہو جاتا ہے، پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم کس قدر قرآنی الفاظ سے ملنے والے قطعات کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اور کس قدر ابھی کسر باقی ہے۔ تو پہلا ہم قطعہ دیکھتے ہیں، ان اللہ غفور الرحیم۔ جی، اس میں کون سی اللہ تعالیٰ کی صفات؟ جی، الغفور اور الرحیم۔ دوسرا ان اللہ قادر، ہم نے آج کیا پڑھا؟ القادر، درست۔ تیسرا عالم الغیب والشہادہ، العالم جی، الشہید الشہادہ، جی ملتا جلتا ہے تھوڑا سا اگر غور کریں گے۔ اور الغیب بھی ہم جانتے ہیں، اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، غیب، غیب جاننے والا، غیب دان، غیبی معاملات، یہ اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، تو ہم تھوڑا سا غور کے ساتھ مزید بھی سمجھ سکتے ہیں۔ جی، چوتھا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کون سی اللہ کی صفات ہیں؟ جی بتائیے۔ العلیم، درست۔ پانچواں ان ربی قریب مجیب، جی بتائیے۔ ہاں، رب بھی، الرب ایک صفت ہے، القریب اور المجیب یہ ساری اللہ کی صفاتی نام ہے۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ 4 الفاظ میں سے 75% تو ہم سمجھ پا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد پورے قطعے کو ہم سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور آخری قطعہ پڑھیے، ان ربنا لغفور شکور، بتائیے۔ ہاں جی، ربا نا، چلے اس کی کمپوزیشن انشاءاللہ بعد کے اندر آ جائے گی، لیکن الغفور اور الشکور، تو الحمدللہ یہ ہم سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور ہماری آج کا جو سبق ہے وہ بھی اختتام پذیر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک اپنی کتاب کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے لیے وقت نکالنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اور پھر اس بات کو، اس علمی بات کو آگے سے آگے پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔